الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت ہی کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ الملک کی آیہ مبارکہ نمبر 23 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات کا ذکر، اور خاص طور پر کل کی آیہ مبارکہ میں جس پر ہم نے یہ بات کی کہ وہ شخص جو چہرے کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے اور وہ شخص جو صراط مستقیم پر سیدھا ہو کر چلتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعادہ کیا اور ارشاد فرمایا اور مخاطب کیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ارشاد فرمایا قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے۔ چھوٹا مائک کھینچ دے یار، چھوٹا مائک۔ اس میں یہ بات کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس نے تمہارے لیے سماعت کو پیدا کیا۔ اب یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ سب سے جو پہلی نعمت ہے وہ ہے سماعت۔ میں بول رہا ہوں، آپ باتیں سن رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ سماعت کی نعمت نہ ہو تو یہ قرآن جیسی جو نعمت ہے، انسان اس نعمت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ دنیا کے اندر انسان ظاہر ہے کچھ سنتا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق سماعت کے ساتھ ہے، اور انسان اس سماعت کے ذریعے انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ اب پورا سسٹم جو ہمارا یہ چل رہا ہے، لیکن میں مثال کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، آپ خطبات سنتے ہیں، آپ دین کی بات سنتے ہیں، آپ کوئی اچھی بات سنتے ہیں، ساروں کا تعلق باتوں کا کس سے ہے؟ سماعت سے۔ یعنی میں نے یہ بات سنی، میں نے درس میں یہ بات سنی، میں نے خطبہ جمعہ میں یہ بات سنی، میں نے فلاں کسی عالم دین کے بیان میں یہ بات سنی، تو ہماری زندگی کا جو اکثر جو ہمارا حصہ ہے دین کا جس پر ہم چل رہے ہیں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سماعت کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کا تجربہ ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اگر غور کریں کہ جتنا آپ کو دین آتا ہے، اس دین کا جو 99 حصہ ہے وہ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ سماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، سننے کے ساتھ ہے۔ آپ نے پڑھا بہت کم ہوگا، بہت کم پڑھنے کا معاملہ اس میں آیا ہوگا، لیکن زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سننے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد جو تمہاری ضروریات تھی جن کا تعلق تمہارا براہ راست سننے کے ساتھ تھا، تو اس نے تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سننے کی جو طاقت ہے، کان، اللہ نے تمہیں سماعت کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اور اگر کبھی اس نعمت کی قدر کا احساس اور اس نعمت کی عظمت کا خیال کرنا ہو اور دیکھنا ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس شخص کو دیکھ لیجئے گا جو سننے کی نعمت سے محروم ہے۔ وہ بیچارہ اس معاشرے کے اندر کس قدر پریشانی کے عالم میں ہے۔ گھر میں وہ پریشانی کے عالم میں ہے، وہ بازار میں ہے پریشانی کے عالم میں ہے، وہ روڈ پر جا رہا ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے، وہ کسی محفل میں بیٹھا ہے تو وہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ وہ سارے لوگوں سے ایک الگ تھلگ بیچارہ مجبور محض بن کے بیٹھا ہے کہ جس تک اس کو سماعت جو ہے اس کی نعمت سے محروم ہے۔ تو
تو اس کے بعد انسان سوچتا ہے، اور انسان کو پھر غور کرنا چاہیے، اور انسان اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرے کہ اے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے سننے کے لیے کان صحیح سلامت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ایک دوسری بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، اس نعمت کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی سب کو آخر دم تک نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا والابصار، اے لوگو، پیارے حبیب آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے کی نعمت دی، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تمہیں دیکھنے کی نعمت، آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھیں۔ اور ان آنکھوں کو اگر انسان دیکھنا ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو دیکھیے جو بیچارہ آنکھوں کے نور سے محروم ہے، جو بیچارہ آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے، اور اس کو چشم بینا اس کے مقدر میں نہیں ہے، اور وہ نابینا شخص ہے۔ اس کو دیکھ کے اندازہ کیجئے کہ اس کے سامنے ساری کائنات جو ہے وہ ایک اندھیرا ہے۔ اس کائنات جس کی رنگینیاں اتنی ہیں، ساری کائنات جو رنگا رنگ کائنات ہے میرے مالک کی، جس کے اندر کہکشائیں بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، فضائیں بھی ہیں، نظارے بھی ہیں، خشک و تر ہے، ہمارے سامنے قوس قزح بھی ہے، ہمارے سامنے رنگا رنگ پھول بھی ہیں، رنگا رنگ پھل بھی ہیں۔ یہ کائنات کتنی حسین و جمیل ہے، یہ کائنات رنگا رنگ نعمتوں سے بھری پڑی ہے، جس کے اندر بے شمار رنگ بکھرے ہیں اس کائنات کے اندر، اور ایک ایک رنگ جو ہے وہ اپنے خوبصورت جاذبیت رکھتا ہے۔ ہمیں شاید اس لیے کبھی احساس اس چیز کا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں بائی برتھ پیدائش کے ساتھ دے دی ہے، اور ہم اس کی کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے ذرا ویسے ہی آنکھوں کو بند کیجئے، آنکھیں بند کر کے دیکھیے کہ انسان جب اس کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے تو انسان کس قدر تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے اگر ہماری کوئی آنکھیں بند کر دے، چند لمحوں کے لیے، انسان کو اللہ تعالیٰ، آپ نے یہ درس قرآن مسلسل سنتے آ رہے ہیں، یہ آیت کوئی پہلی دفعہ نہیں آ رہی جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، میں نے تمہیں کان دیے ہیں، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میں نے تمہیں دل دیا ہے۔ آگے وہ آ رہا ہے لفظ، یہ بار بار یہ آیتیں ایسی آ رہی ہیں، الفاظ تبدیل ہوتے ہیں، کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کے مفہوم کی آیات بار بار آ رہی ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کیوں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ان نعمتوں کا ذکر کس لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتلا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر احساس پیدا کر رہا ہے، ہمارے اندر یہ فکر اور سوچ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اے انسان، جس مالک نے اور خالق نے، جس اللہ نے تجھے کائنات کے اندر رہنے کے لیے ہر قسم کی آسائش عطا فرمائی ہے، جس نے تجھے ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو کبھی غور کیا کر، بیٹھ کر سوچا کر کہ تیرے مالک نے تجھے کیا کیا کچھ نہیں دیا، تو نے اپنے مالک کو کیا دیا ہے۔ اس لیے یہ آیتیں بار بار آتی ہیں، اور یہ اسلام اور یہ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ یہ دین جو ایک مکمل ہماری زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ پرسوں ترسوں ایک صاحب لائبریری میں میرے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور روزے وغیرہ بھی رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود زندگی میں جو ایک اس طرح کا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قلبی سکون دے دے، وہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتا دیا کہ سارا دین آپ نے پورا کر لیا؟ آپ نے تو صرف 2 رکن کا ذکر کیا۔ جی ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ بس ایک جو میں نے جو بات کی نا سماعت کی، سننے کا تعلق، یہی سنتے ہیں کہ نماز روزہ انسان کرے تو اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے بندہ پورا کر لیتا۔ میں نے کہا یہ تو دین ہے ہی نہیں، یہ تو رکن ہے۔ دین تو بہت بڑا ایک وسیع ایک
انسان کے ایک ایسے وجود کے اندر ایک ایسا نظام ہے. یہ 5 نمازیں تو ایک مخصوص وقت کے لیے ہیں، اس کے بعد یہ نمازوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے. فجر ہم نے پڑھی، اب تو ہم درس قرآن میں بیٹھے ہیں، فجر نماز ہم نے پڑھی 10 منٹ لگے، اس کے بعد فجر کا وقت معاملہ، ہمارے نماز کا ٹائم ختم. اس کے بعد ایک ایسی نماز ہے جو مشکل ترین نماز ہے، جو ہر لمحے انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے، وہ مشکل ترین نماز ہے. یہ نماز تو بڑی آسان ہے، اگرچہ ہمارے مسلمانوں کے لیے تو یہ بھی بڑی وبال جان بن گئی ہوئی ہے. اللہ معاف فرمائے. مسلمان قوم پہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حال یہ ہو گئے اور ہمارے حکمران ایسے ہو گئے اور ہمارے یہ ہو گئے. جیسے ہمارے حال ہیں اور ہماری بدحالیاں ہیں، شاید یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا قہر آ جائے. یہ 5 نمازیں بھی اس مسلم امہ کے لیے بڑی تکلیف دہ اور بھاری ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اس فرض کو ادا کرنے سے بھی سست اور قاہل اور جاہل ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. اگر سروے کیا جائے، اور آپ جا کے سروے کریں، کتنی مسلمان، ہمارے اس محلے کا سروے کر لیجئے، اس محلے میں ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت خواب غفلت میں شیطان کو راضی کیے ہوئے ہیں اور مالک کو ناراض کر کے سو رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اٹھ کر اللہ کے حضور نماز فجر ادا کر رہے ہیں. اگر وہ پرسنٹیج نکالی جائے تو انسان کو شرم آنی چاہیے اور تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے. اگرچہ یہ نماز بھی ہمارے لیے بڑی بھاری ہوتی جا رہی ہے. ایک وقت تھا کہ صبح اذان آتی تو گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا، والد، باپ، ماں دونوں اٹھتے اور جناب پہلی صدا ہی ہوتی تھی کہ چلو بچوں سارے مسجد میں جاؤ. سارے بچے مسجد میں، جناب مسجد میں رونق ہوتی تھی. کہاں وہ ہماری رونقیں چھن گئی ہم سے. ہم نے اللہ کے گھروں کو بے آباد کیا، اللہ نے ہمیں بے آباد کر دیا. ہم نے یہاں سے کی رونقیں ختم کی، ہمارے گھروں کی رونقیں ختم ہو گئی. کوئی گھر ہے جو سکون کے ساتھ ہو؟ کوئی ایک گھر ایسا جہاں پہ سکون ہو، پریشانی نہ ہو؟ ہر گھر پریشان ہے. اس کی وجہ کبھی ہمیں سوچنی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور ہو گئے. یہ اللہ کا گھر ہے، اور جو شخص اللہ کے گھروں سے دور ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو اس کے گھر سے دور ہو جاتا ہے. تو پھر جس گھر سے اللہ دور ہو جائے وہاں راحت و سکون کیسے آئے گا؟ وہاں برکتیں کیسے آئیں گی؟ بے چینی ہے. اور وہ بیچارہ اب اتنا مجبور ہو گیا ہے اس گھر کے اندر جو سربراہ تھا کہ اب اس کے اندر اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی بچوں کو نماز کے لیے پابند کر سکے. یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں، کوئی مانے نہ مانے. ہماری چودراہٹ ہر جگہ چلتی ہے، صرف اللہ کے پیغام اور اللہ کی صدا لگانے کے لیے ہمارے پاس چودراہٹ نہیں ہے. باقی ہر جگہ ہم چودھری ہیں. یہ سوچنے والی باتیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ نماز، اس کے باوجود یہ نماز تو بہت مختصر وقت کی، آئے پڑھے 10 منٹ، 5 منٹ، 20 منٹ اور اس کے بعد ختم. ایک وہ نماز ہے جو انسان کے لیے ہر وقت ادا کرنی پڑتی ہے. اور وہ نماز کیا ہے؟ وہ صلاۃ کیا ہے؟ کہ انسان کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا اور مرضی اور رضا کے خلاف. آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا کاروبار ایسا ہو، کاروبار آپ ایسا کریں کہ ایک لمحہ کے لیے کاروبار میں کوئی ایسا کام نہ آ جائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. آپ ملازمت کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. آپ رشتہ داروں میں رہ رہے ہیں تو کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے رشتہ داروں کے حقوق میں کمی آ جائے. آپ محلے میں رہتے ہیں تو پڑوسیوں کے بارے میں کوئی ایسا آپ سے عمل نہ ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے ناراض ہو جائے. مسلمان کی جو ساری زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہر لمحہ نماز ہے، ہر لمحہ اللہ کے تابع ہے. وہ صبح اٹھتا ہے تو رات سونے تک، اور رات کو سوتے ہوئے، سونے کے بعد سے صبح اٹھتے تک اللہ تعالیٰ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اس کو کیسے ادا کرنا. یہ پورا اسلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو تمہارے لیے ہمارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ اسلام کیا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام پہ چلوں اور دین پہ چلوں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنی چاہیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نمازیں پڑھائی ہیں یا صرف رسول اللہ نمازیں پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے بس. نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کی زندگی کیسے گزاری، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہ ریاست کے حوالے سے زندگی کیسے گزاری. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایک میں حدیث قدسی عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اور اس میں پہلا نمبر پتہ کس شخص کا ہے؟ جس کو وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے سائے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اور عادل حکمران اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. سبحان اللہ. اندازہ کرو، پہلا نام اس شخص کا ہے نیک اور عادل حکمران. فرمایا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو اس لیے پتہ چلا اسلام کسی اور چیز کا نام ہے. تو اس لیے مسلمانوں، سامعین و ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ جو میں عرض کر رہا تھا، واپس آئیے اس بات پر کہ اللہ یہ چیزیں کیوں یاد کرواتا ہے. اس لیے یاد کرواتا ہے کہ اپنے مالک سے تعلق قائم رکھو، اپنے خالق سے تعلق نہ ٹوٹنے پائے کسی بھی مقام پر. فرمایا والافئدہ، تیسری چیز، نمبر 1 سماعت، نمبر 2 بصارت آنکھیں، اور تیسری چیز جو بڑی ہے فرمایا والافئدہ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے دل کو بنایا. سبحان اللہ. اب دل جو ہے نا، جیسے ملک کا کیپٹل ہوتا ہے، دارالحکومت ہوتا ہے، دارالخلافہ ہوتا ہے، یہ دل ہمارے پورے باڈی کا کیپٹل ہے، یہ ہمارا مرکز ہے اور اس کے تحت سارا سسٹم چل رہا ہے. کہتے ہیں نا جی ہارٹ اٹیک ہوا، کوئی بیماری نہیں تھی، صحت مند تھا، چلتا پھرتا سامنے آ رہا تھا، ابھی ملاقات ہوئی ہے، ڈیتھ ہو گئی. کیسے ہوئی جی؟ ہارٹ اٹیک ہو. کیا ہوا؟ دل پر حملہ ہو گیا، دل بند ہو گیا. اب دل بند ہوا تو پورا سسٹم سارا بلاک ہو گیا، انسان دنیا میں نہ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری اہم چیز کا ذکر کیا، میں نے عرض کیا یہ ہمارا کیپٹل ہے، ہمارا ہارٹ. فرمایا تمہارے لیے اس نے دل کو پیدا کیا. جو شخص دل کی نعمت سے محروم ہے یا جس کو اس کی بیماری میں لاحق ہوا، اس سے اندازہ کرو جو صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت مند دل عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو جو مجھے صحت مند دل عطا فرمایا. سبحان اللہ. ایک تو میڈیکلی ہمارا کیپٹل دل ہے، ہمارا مرکز دل ہے. دوسرا روحانی طور پر بھی ہمارا کیپٹل دل ہے. اس لیے کہ اگر دل انسان کا سدھر جائے تو انسان کا سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، انسان کی ساری روحانیت ٹھیک ہوتی ہے. اچھائیاں بھی یہیں سے جنم لیتی ہیں، برائیاں بھی یہیں سے جنم لیتی ہیں. یہی راغب ہوتا ہے اللہ کی طرف تو انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے، یہی غالب ہوتا ہے شیطان کی طرف تو انسان ابلیس کا دوست بن جاتا ہے. تو اس لیے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے. ہر لمحہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. اور جس شخص کا دل صاف ہے مبارک ہو، وہ اللہ کے قریبی دوستوں میں رہتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کا دل صاف نہیں ہے نا، وہ جتنے بھی عمل کر لے وہ شیطان کے ساتھ ابھی بیٹھا. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک فرمائے. قلیلا ما تشکرون، اللہ نے خود فرمایا ساری نعمتیں ہونے کے باوجود میرے لوگوں میں بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. قلیلا ما تشکرون، فرمایا بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. نعمتیں میری اتنی کھاتے ہیں، لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن شکر نہیں ادا کرتے. ہم اللہ کے حضور آج قرآن پاک کی
اس محفل میں قرآن کا واسطہ دیتے ہوئے مالک سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما بلکہ ہمیں شکر کرنے والا بندہ بنا اور تیرے حضور شکر ادا کرنے والے لوگوں میں ہمیں شامل فرما آمین وما علینا الا البلاغ